انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, یو ایس اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host, to mediate, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی. اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ودن 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں, 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, it took me not more than 15 minutes to decide کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیہاف پہ, پاکستان کے عوام کے بیہاف پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹس تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین, اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یو این سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے.
اور اس میں یہ طے کیا گیا وہ ود ان نو ٹائم، ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یو این اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں، ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14th of June, 22nd, 24th of June, he spoke to the leadership of Iran. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں، وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں، فارن منسٹر عراقچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس نہیں ضرورت ہوتی. وی جسٹ میسج ایچ ادر، وی ٹاک ٹو ایچ ادر ایز سون ایز وی سی دی میسیجز. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے، اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے، نیبر ہونے کے، ایک امہ کے، ایک ساتھی ہونے کے، جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا، رشیا، چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس UN سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا، چائنا، الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی، ایک ریموول آف سینکشن آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ ٹو دی ٹریگرنگ آف سنیپ بیک میکنزم. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ اکٹھے ہو گئے، اور لیکن ہم نے، ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن ٹو دی سیکورٹی کونسل پبلکلی نیمڈ پاکستان اینڈ کنویڈ اپریسیشن. ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی کونسل جو ان کا ڈیلیگیشن آیا جس نے اپنی وہاں تقریر کی، وہ بھی آپ ریکارڈ اگر چاہیں تو آپ کو UN سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ سے وہ مل سکتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کروائی 28 فروری کو. ابھی ایک طرف میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے فارن منسٹری کے ذریعے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کو کنڈیم کر رہا ہوں، دوسری طرف اپنا جو ہمارا امبیسڈر ہے جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں، امبیسڈر عاصم افتخار، ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس سچویشن کے اوپر اب ایمرجنسی میٹنگ یہاں کال کروائیں UN سیکورٹی. اب وہاں بیٹھے تو ہم اپنی ممبرشپ کو تو فائدہ اٹھائیں نا اپنے بھائی ملک کے لیے. وہ پاکستان کنڈیمڈ، میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی UN سیکورٹی کونسل بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی، ایوری تھنگ از ویریفائبل. ہم نے اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ مل کے، کئی کنٹریز ہیں اس میں لارج نمبر، ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی سولیڈیرٹی ایران کے ساتھ ایکسپریس کی ہے، اور ہم نے یہ اس میں ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرین، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، ڈپلومیٹک پروسیس کو فالو کریں، ڈائلاگ کو فالو کریں. اور دیٹ از دی اونلی سولوشن مسٹر چیئرمین، کیونکہ انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر از گیٹنگ ویک. دیٹ واز دا ریزن وائی we proposed that subject for debate in July 2025. And that's why perhaps after 12 years, the first time unanimous resolution of all the 15 members, 5 permanent بھی اور 10 جو elected member بھی 2 سال والے جو ہوتے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارا سب کا فرض ہے. پاکستان کی جو principal positions ہے، we have opposed the imposition of Human Rights Council monitoring mandates without the consent or cooperation of Iran as the country concerned.